السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رات کے اندھیرے میں ایک پرانے شمشان گھاٹ کے پاس ایک عورت تھک ہار کر رکی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پوٹلی تھی جو راکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی استھیاں تھیں جنہیں وہ میہان ندی میں بہانے آئی تھی، مگر اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی۔ شمشان کے ماحول میں کچھ تھا جو اسے وہاں رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ندی کے پاس جانے کے بجائے اس شمشان کے اندر چلنے لگی جہاں آگ ابھی جل رہی تھی۔ اس کے ہر قدم پر ہوا تیز ہوتی گئی اور ایک عجیب سی چیخ اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ پوٹلی سے کچھ ٹپک رہا ہے، راکھ کا ایک چھوٹا سا ذرہ۔ گھر واپس لوٹ کر اس عورت نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس چیزیں بدلنے لگی ہیں۔ اس کی بیٹی جو ہمیشہ خوش مزاج تھی، ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ ہر وقت وہ ایک ہی بات کہتی، امی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ عورت نے اس بات کو نظر انداز کیا، مگر رات کو جب اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، ایک کالا سایہ تھا جو بس کھڑا تھا۔ اس رات اس کا شوہر اس کے خواب میں آیا، لیکن اس کا شوہر ویسا نہیں تھا جیسے وہ اسے یاد کرتی تھی۔ اس کا چہرہ پگھلا ہوا تھا، آنکھیں راکھ سے بھر چکی تھی۔ اسے صرف ایک بات کہی، راکھ کو واپس لے جاؤ ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ عورت اس دن پھر شمشان لوٹ گئی۔ وہاں ایک مولوی ملا جو اکثر شمشان کے آس پاس دیکھا جاتا تھا۔ مولوی نے کہا، یہ راکھ جو تمہارے پاس ہے ایک بد دعا ہے۔ جو بھی اس راکھ کو چھوتا ہے اس کی روح اس شمشان کی آگ میں قید ہو جاتی ہے۔ تمہارا شوہر صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں یہ راکھ تمہیں یہاں لانے کے لیے ہے۔ عورت نے ڈر کے مارے راکھ کو زمین پر پھینک دیا، مگر وہ راکھ ہوا میں اٹھ کر اس کے ہاتھوں میں واپس آ گئی۔ مولوی نے کہا، اس راکھ کا سفر شروع ہو چکا ہے، تمہیں اس کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ رات کو اس عورت کی بیٹی غائب ہو گئی۔ پورا گاؤں اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہیں ملی۔ صبح اس کی لاش شمشان کے پاس ملی، لیکن اس کا چہرہ راکھ میں بدل چکا تھا۔ عورت روتی رہی مگر اس کے دل میں ایک اور ڈر پیدا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا اگلا شکار وہ خود ہے۔ اب وہ راکھ کا سفر کا اصل اثر سمجھ چکی تھی۔ شمشان کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو مر چکے تھے، مگر ان کی روحیں وہاں قید تھیں۔ ایک رات اس نے ایک اور روح سے بات کی جو اس کے شوہر کے دوست کی تھی۔ اس نے کہا، راکھ کا یہ سفر صرف شروع ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس آگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ راکھ کو واپس شمشان لے جائے گی اور آخری کارروائی کرے گی۔ لیکن وہ جب شمشان میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پوری زمین راکھ میں بدل چکی تھی۔ اس نے اس مولوی کو ڈھونڈنا شروع کیا جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ مولوی نے کہا، اب اس راکھ کا انجام تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہیں اس آگ میں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تبھی یہ بد دعا ختم ہوگی۔ عورت نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ آگ کے قریب گئی، اس نے اپنی بیٹی کی روح کو دیکھا
جو اسے پکار رہی تھی، لیکن اس نے اپنے ڈر کو پی لیا اور آگ میں کود گئی۔ اسی وقت شمشان کی آگ بجھ گئی اور ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ راکھ ہوا میں بکھر گئی، لیکن اب اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس عورت کو کبھی نہیں بھول سکے۔ ہر رات شمشان کے آس پاس ہوا چلتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کی روح اب بھی وہاں ان سب کو بچا رہی ہے جس جگہ کے قریب جاتے ہیں۔ مگر ایک بات سب کو یاد ہے، جو راکھ کا سفر ایک بار شروع ہوتا ہے وہ کبھی نہیں رکتا۔ چلتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف۔ رات کی خاموشی میں جب ہر آواز تھک کر سو جاتی ہے، ایک کہانی زندگی اور موت کے درمیان چلتی ہے۔ ابدال ایک چھوٹے سے گاؤں کا مزدور ہر دن اپنی تقدیر کے ساتھ جنگ لڑتا تھا۔ غریبی کا شکار ایک دن اس کا بیٹا ثاقب بیماری کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ حکیم کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے اور مسجد میں کی گئی دعائیں بھی بیکار لگ رہی تھیں۔ ایک رات جب چاند اپنی روشنی چھپا چکا تھا، ابدال نے درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کی۔ اس نے کہا، اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ اس رات جب ابدال اس راستے میں کھڑا تھا، اجنبی کے کپڑے سفید لیکن اس کا چہرہ دھندلا تھا، جو کہ راستے میں ابدال کو ملا۔ اس کی آواز گونجتی ہوئی تھی، میں تیری دعا سن چکا ہوں، میں تیرا بیٹا بچا سکتا ہوں، مگر بدلے میں مجھے تیرا ایک وعدہ چاہیے۔ ابدال جو اپنی معصومیت میں کچھ سمجھ نہیں سکا، بس ہاں کہہ دیا۔ اجنبی مسکرا کر غائب ہو گیا۔ صبح ابدال کا بیٹا بالکل ٹھیک تھا، جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوا ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے ایک معجزہ سمجھنے لگے، مگر ابدال کے دل میں اجنبی کا چہرہ بس گیا تھا۔ ایک مہینے کے بعد ابدال کے گھر کے آس پاس عجیب حالات ہونے لگے۔ رات کو آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی اس کے گھر کے چاروں طرف چل رہا ہو۔ کبھی کبھار اس کے خوابوں میں وہ اجنبی دکھائی دیتا اور کہتا، وقت نزدیک آ رہا ہے۔ پھر ایک رات ابدال کے دروازے پر کھینچنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا، ایک مردہ بکری اس کے گھر کے سامنے پڑی تھی، لیکن اس کے خون سے ایک جملہ لکھا تھا، تیرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ابدال نے مولوی صاحب سے مدد مانگی۔ مولوی نے قرآن کا پارہ پڑھا اور کہا، وہ جن تھا جو تیرا وعدہ لینے آیا تھا۔ جنات صرف اپنے فائدے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ جو بھی تم اس سے وعدہ کرے گا وہ تیری زندگی سے چھین لے گا۔ ابدال کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پوچھا، تو کیا کروں میں؟ مولوی نے کہا، تجھ کو اس جن کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھ، اس کا وعدہ توڑنا آسان نہیں ہے۔ اس رات ابدال نے وہی دعا پھر کی۔ ایک تیز ہوا چلی اور وہ اجنبی پھر سامنے آیا، مگر اس بار اس کا روپ خوفناک تھا۔ لمبی انگلیاں، آنکھوں میں آگ اور اس کے چہرے سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں تیرا وعدہ لینے آیا ہوں ابدال، اجنبی گونجتی آواز میں بولا۔ مجھے اپنی روح دے دے، یہ اپنی زندگی کی سب سے پیاری چیز دے دے۔ ابدال نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ جن نے ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ کہا، معاف کرنا انسانوں کا کام ہے، ہم جن لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ ابدال کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا۔ مولوی نے کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت جنات کے لیے زہر ہے۔ اس نے مولوی سے مدد لی اور قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔
جن چیخا اور کہا، تو مجھے نہیں روک سکتا، میں تجھے اور تیرے خاندان کو برباد کر دوں گا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ابدال کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا اور جن ایک دھماکے کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے ابدال کا گلا پکڑ لیا اور کہا، تو مجھے خود بلا کر اب مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہی تیرا انجام ہے۔ ابدال نے اپنے اندر کی ساری طاقت جمع کی اور ایک آخری دعا کی، اللہ مجھے بچا لے۔ اس وقت ایک روشنی چھائی اور جن چیختا ہوا ہوا میں گھل گیا۔ ابدال زمین پر گر گیا، مگر اس کا چہرہ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جن نے ابدال کو چھوڑا نہیں، اس کے بیٹے کے آس پاس اب بھی عجیب حالات ہوتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے، لوگ ابدال کے گھر سے آوازیں سنتے ہیں، جیسے کوئی اس کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا قرض کبھی پورا نہیں ہوتا اور ہر شب تنہائی میں ایک کہانی زندہ ہوتی ہے، جن کا قرض چکانے والی کہانی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔